سال پہلے جو پرائم منسٹر جو ہیں فارم 47 کے، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے آپ سب کی موجودگی میں، پورے قوم کی موجودگی میں ایک قوم کے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ میں کشکول توڑ دوں گا. یہ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جی میں کشکول لے کے نہیں جاؤں گا، میں شرمندہ نہیں کر سکتا پاکستانی قوم کو جا کے ایک ملک میں جا کے کہوں کہ اتنے پیسے دے دیں، دوسرے ملک میں جاؤں اور اتنے پیسے دے دیں، اور مجھے تھوڑا سا وقت آپ دے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مہنگائی بھی، بے روزگاری بھی، غربت بھی، اور یہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ اس کے پاس پیسے اور اس کے پاس پیسے. اس وقت سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے؟ اور ابھی جو سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے، جو پرسوں ایک خبر آئی رائٹرز کے حوالے سے کہ پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگی ہے. امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگنے کا مطلب جو ہے اس کے ساتھ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں پوری قوم کو نہیں پتہ، پارلیمنٹ کو نہیں پتہ، کوئی منسٹر بات نہیں کر رہا، کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی. ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ہم کیا اس کے بدلے میں خدمات انجام دیں گے. $10 بلین جو امریکہ سے ملیں گے. آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کی ہیں جس سے پاکستان کو اکنامک اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس امریکہ نے دی ہے. اسی سینچری کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے پاکستان کو گروی رکھوا کے وہ خدمات انجام دی امریکہ کے لیے جو آج پاکستان کی جس کو سوسائٹی جس کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی. ہم نے ان کو بندے بھی پکڑوا کے دیے، ہم نے ان کو ہوائی اڈے بھی دیے. ہم نے تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہمارے یہاں سے ڈرون اڑ کے جاتے تھے ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے امریکہ کی مرضی سے. ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، وہ ایک ایسا شخصیت ہے، ایسے صدر ہیں جس کو پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. انہوں نے ایران میں اور خطے میں جو تباہی مچائی ہے وہ سب کے سامنے. اب وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں اور وہ ہمیں $10 بلین اگر فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارا تو اس حکومت سے بہت سخت اختلاف ہے اس پر. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نہ صرف ڈبیٹ ہو بلکہ بتایا جائے کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا. پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کس جنگل میں پھنسا ہوا ہے. IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF کے ساتھ پاکستان 25 پروگرام کر چکا ہے اور معیشت کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جتنی معیشت ہماری خراب ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ خراب ہے. پورے خطے میں سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں، پورے خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا بحران ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری پورے خطے میں پاکستان میں، سب سے زیادہ غربت پاکستان میں. یہ IMF کے 25 پروگراموں کے باوجود ہے. تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ IMF پاکستان کا اکنامک سیلوشن نہیں ہے. یہ آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے، یہ انشور کرتا ہے کہ جی پاکستان ہر وقت ایک ایسے اس میں پھنسا رہے کہ جی آپ یہاں سے پیسے، ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پیسے لیے ہوئے تھے، $3.5 بلین. انہوں نے واپس پیسے مانگے تو ان کو واپس کرنے میں مجبوری تھی تو ہم سعودی عربیہ کے پاس پہنچ گئے، سعودی عربیہ سے پیسے لے کے آ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز بڑھ گئے، اسٹیٹ بینک کے ہمارے بڑے زبردست ریزروز ہو گئے. پچھلے 4 سال میں 5 سال میں اتنے ریزروز نہیں تھے. وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں یا وہ چائنا کا پیسہ اور سعودی عربیہ کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ ریزروز ہیں؟ آپ کے کیسے ریزروز ہو سکتے ہیں؟ اگر میرے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ پڑا ہو اور میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں کہ جی میرے بینک بیلنس بڑھ گیا، تو آپ خود بتائیں کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں آپ نے قوم کو لا کے وہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر یہ جن ممالک نے آپ کو پیسہ دیا یہ آج واپس مانگیں تو پاکستان 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ کر جائے گا. اگر آپ نے معیشت کو اس طرح سے چلانا ہے تو ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے. کیا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گیا ہے؟ کیا انکم انیکوالٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا ریئل ویجز بڑھ گئی ہیں؟ کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک انڈیکیٹر، کوئی ایک ایسی چیز ہو جہاں آپ فخر سے پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کے وزراء یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے. ہمیں شدید اس سے اختلاف ہے. اور یہ تمام جو ایک تو یہ IMF ورلڈ بینک کا چنگل جو ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، کل ہی اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک ٹاپ کی ریٹنگ ایجنسی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو ایک کریڈٹ
کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کی ہے B- سے B. اب وہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایگریکلچر سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس کو براڈن کیا ہے۔ کوئی پاکستان کا وزیر یہ نہیں کلیم کر رہا ہے، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ یہ تو بالکل ایک پاکستان کو ایک پھنسانے والی بات ہے۔ خود وہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ریشو اور گر گیا ہے، خود رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ٹو GDP گر گئی ہے، وہ خود رپورٹ کہتی ہے کہ سیونگ ریشو گر گیا ہے، وہ خود رپورٹ یہ کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر گیا ہے اور نہیں آ رہے انویسٹر۔ تو پھر ریٹنگ کیسے امپروو ہوگی تاکہ اس ریٹنگ کے بیسس پر پاکستان کو اور قرضے مل سکے۔ یہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور آپ اگر اس قسم کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور اس قسم کے پھر اس رپورٹس کے بیسس پر اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام ایک ذکر نہیں کرتا، ایک نہ IMF ذکر کرتا ہے، نہ موڈیز کی رپورٹ ذکر کرتی ہے، نہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ ذکر کرتی ہے، نہ فش کی رپورٹ ذکر کرتی ہے کہ جی پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے۔ کوئی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ غربت بڑھ گئی ہے اتنی، کسی ایک رپورٹ میں نہیں ہوتا بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، کسی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے۔ وہ مہنگائی پر تو تیمور جھگڑا صاحب بات کریں گے، خاص طور پر پیٹرول کی اور دوسری چیزوں پر، بٹ یہ میں صرف اوپننگ میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو پاکستان $10 بلین لے رہا ہے فیسلٹی، یہ جو خبر آئی ہے، اس کو اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور اس کے دو ریزنز ہیں، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ پاکستان نے 1979 کے بعد جو قرضے لیے اور جو اکنامک اسسٹنس لیا اور اس کے بدلے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے اور ہم نے جو کچھ کیا اپنی سوسائٹی کا بگاڑ، ایک تو وہ ہمارے پاس ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں ہم نے اینٹی سوویٹ کیمپ کا حصہ بنے، باڈا بیئر میں ہم نے وہ اپنا ہوائی اڈہ بھی دے دیا کہ تاکہ امریکہ یہاں سے جہاز اڑا کے سوویت یونین پر وہ کرے۔ ہمارے لیے اور پھر جب وقت آیا 1971 میں تو سوویت یونین سب سے آگے تھا انڈیا کے ملک توڑنے کے لیے۔ تو ہم جب یہ چیزیں کرتے ہیں، قرضے لینا بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پوری قوم کو نہیں پتہ، اور جب تک وہ ڈبیٹ نہ ہو، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہ ہو، پبلک میں ڈبیٹ نہ ہو، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم کبھی وہ اس قسم کی فیسلٹی نہیں الاؤ کریں گے۔ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، آپ اپنی اکنامک ریکوری کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو اگر آپ نے 80 سال سے اسی طرح سے چلانا تھا، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر صاحب نے جو ہے وہ بڑے کلیئر انداز میں آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے جو ہے وہ تیر مار لیے، کون سی جو ہے وہ اکنامک ہم نے جو ہے وہ زبردست اچیومنٹس کر لیے۔ عوام کے ایشوز پہ آئیں، مجھے بتا دیں، ہمارے ساتھ آئیں، باقی پاکستان کو چھوڑیں۔ یہاں اسلام آباد میں، یہ جو پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے، یہاں پہ آپ F6 میں، F7 میں، جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حال آج بہتر ہے یا 4 سال پہلے بہتر ہے۔ 4 سال اس حکومت نے معیشت پہ جو ہے وہ یہ اپنی ناجائز حکومت جو ہے وہ اس ملک پہ کی ہے، اور حال یہ ہے۔ S&P کی رپورٹس کو چھوڑیں، حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ معیشت کا کیا حال ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، چند سال میں آبادی کے تناسب سے یہ دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوگا۔ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انہی پارٹیوں نے جو ہے وہ 70-80 سال حکومت کی ہے، $2 ارب سال کے، $2 ارب ہوتی ہے۔ افریقہ کے 7-8 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان سے کم انویسٹمنٹ آتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ اور یہ $2 ارب آج کا فگر نہیں ہے، اس سال کا فگر 35% کم ہے۔ یہ حکومت کے پبلش سٹیٹسٹکس ہے۔ حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس، جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ $35 ارب سے $100 ارب تک لے جانے تھے، وہ 6% کم کیے۔ وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں ہے۔ غربت کی سطح آپ کو پتہ ہے
کہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے. روپے کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں آدھی ہو گئی ہے, اور جو عام پاکستانی ہے اس کے جیب میں 2015 کے مقابلے میں تقریباً 12% جو ہے, جو پیسے کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کم ہے. ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ 21 سال میں سب سے زیادہ. یہ ہے پاکستان کا ریکارڈ کارڈ. اب آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے اسٹیبلائزیشن فنڈ کی بات کرنی ہے, یا آپ نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے B- اور B+ کی بات کرنی ہے. اصلیت یہ ہے. اور اس سب کے ساتھ جمہوریت تباہ, عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے, الیکشنز کی حالت آپ کے سامنے, اور جو AJ بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے, اس پہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں سینیٹر مشتاق صاحب بات کریں گے, وہ آپ کے سامنے. یہ ملک کا حال ہے, ملک ایسے نہیں چل سکتے. خیر, میں نے جو اسپیسیفکلی 2-3 ایشوز اٹھانے ہیں معیشت کے حساب سے, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی معیشت کو جتنی بری طرح مینیج کر رہی ہے, میرے خیال میں 80 سال کی PMLN کی پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا. یہ آپ نے تیسری بار جو ہے وہ آپ ابھی پیٹرول کا بم جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس بار ایک نیا فارمولا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں پیٹرول کے ریٹس. کچھ آپ کو ایکسپرٹس کہیں گے کہ جی, یا یہ کہیں گے کہ جی یہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, یا اس کی وجہ یہ یا وہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی. حکومت نے ایکچولی یہ کیا, ان کو پتا تھا کہ ریٹ اوپر جانے, اور چونکہ میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اور اورنگزیب صاحب بھی تنگ آ گئے تھے, کیونکہ شہباز شریف تو جب ریٹ بڑھنا تھا وہ نہیں ٹی وی پہ آتے تھے نا, وہ تو صرف تب آتے تھے جب 100 روپے زیادہ کرنے کے بعد 2 روپے کم کرنا ہوتا تھا. تو میرے خیال میں ان دونوں نے بھی کہا ہماری تو بس ہو گئی ہے, ہم تو اور عوام کو یہ نہیں اناؤنس کر سکتے کہ آج 10 روپے زیادہ ہوا, آج 20 روپے زیادہ ہوا. تو انہوں نے کہا ہم اوگرا کو دے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بس کرتے جائیں. تو میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں, یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے گا کہ پیٹرول 11 جولائی کو, یہ پچھلے 2 ہفتے لے لیں, 297 روپے سے 310 روپے پہ چلا گیا. پھر 18 جولائی کو اناؤنس ہو گیا کہ 310 سے 315 روپے پہ جو ہے وہ چلا گیا, 316 پہ. پھر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے 35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا 21 جولائی کو. پھر اگلے دن 5 روپے زیادہ ہوا, ٹھیک ہے جی, 321 روپے بن گیا تقریباً. اور پھر جو ہے یہ ابھی کل رات آپ نے کے لیے جو وفاقی حکومت میں ہے, اگر یہ اتنی جائز الاؤنس تھی تو یہ بجٹ میں اناؤنس کیوں نہیں کی؟ اب 1.8 ارب روپے اس کے لیے بجٹ کیے ہیں, کوئی 600 جو ہے وہ یہ آفیسز ہیں, اندازاً کوئی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے میرے خیال میں پر منتھ پر آفیسر بنتا ہے. کیلکولیشن کر لیں, میں بعد میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر لوں گا. 1.8 ارب روپے جو صرف یہ ایلیٹ آفیسرز کو جا رہی ہے. جیسے جو ہے وہ مریم نواز شریف اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے, پھر کہتی ہے ہاں لیا ہے تو کیا ہوا, اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو ہندوستانی پنجاب کا چیف منسٹر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہم وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ اپنے غریب عوام پہ لگا رہے ہیں, اور پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے لیے جیٹ لے رہی ہے. اس پہ ان کو جو ہے وہ نوٹس نہیں ملنا چاہیے. ان کے مرات, پرائم منسٹر ہاؤس کے مرات, پارلیمنٹ کے مرات, سینٹ چیئرمین کے مرات, ان کا کون پوچھے گا؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل دیں, یہ پچھلے 4 سال میں یہ جو گورننس ایلیٹ ہے ان کی کتنی تنخواہیں بڑھی ہے, کیا کیا ان کو جو ہے وہ بینیفٹس ملے ہیں, کیا کیا ان کو جو ہے وہ 2-3 لاکھ کی گاڑیاں جو ہے وہ ملی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی لیں. آپ کب تک جو ہے وہ یہ اسیوم کریں گے کہ یہ ملک یہ ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ نہیں اٹھے گا صرف کیونکہ آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں؟